نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یا رب العالمین میرے جتنے بھی بہن بھائی، بچے، بوڑھے اور جوان اس سال حج کی سعادت کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ تو ان سب کا حج قبول اور منظور فرما اور ہمیں بھی حج بیت اللہ پر جانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، جو حالات ہمارے اوپر ابھی طاری ہیں، یا رب العالمین کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس وقت امت بالخصوص پاکستانی قوم اس قدر پریشان ہے اور اس کا ایمان اتنا ڈگمگا رہا ہے کہ اسے کوئی رستہ نہیں مل رہا ہے، اور یہی اندیشہ اور خدشہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے جو حالات آج پاکستان کے ہیں تو لوگ بھوک اور پیاس سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ بیماریوں اور جادو سے اتنے اکتائے ہوئے ہیں کہ عاملین کو لاکھوں روپیہ دے دے کر اپنا علاج کرواتے ہیں، کچھ ان کے لیے افاقہ ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ نظام دوبارہ چل پڑتا ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت نے کسی کو کروڑوں روپیہ عطا فرمایا ہے، مگر اس کام کے لیے تو نہیں دیے ہیں کہ وہ معصوم لوگوں پر جادو کرواتا پھرے اور ان کی زندگیاں تباہ کرتا پھرے۔ ہمارے پاس ایسے ایسے لوگوں کے پیغامات آتے ہیں اور میسیج آتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کریں، ہم تہجد کی نماز میں اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ والو، جو بندہ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، اس کی بگڑی نہیں بن رہی ہے، تو پھر آپ تصور کریں کہ اس کے اوپر مایوسی کا کیا عالم ہوگا اور وہ شخص کتنا مایوس ہو چکا ہوگا۔ ہمارے اوپر یہ جو حالات ہیں اور ان پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ جب ہمارے اعمال غلط ہو گئے اور ہم گناہوں کی طرف بڑھ گئے اور اللہ کے فیصلے بھی ہمارے لیے سخت ہوں گے، اور جب ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بھی ہمارے لیے رحمت والے ہو جائیں گے، رحمت والے، برکت والے، عظمت والے اور عافیت والے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ والو، جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے اور جب تک ہم اپنے اعمال بہتر نہیں کریں گے تو ہمارے حالات بدل نہیں سکتے۔ جتنے مرضی وظیفے کر لیں، عمل کر لیں، جتنی مرضی دعائیں کر لو، اور جب تک ہم دعاؤں میں اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، یعنی گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جیسے تیرے اعمال ویسے ہی میرے فیصلے۔ اب اللہ پاک کی سنت کو کون بدلے اور اللہ کے طریقے کو کون بدلے اور اللہ کریم کے فیصلے کو کون بدلے؟ اللہ والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے ہیں، بدلنا تو ہمیں ہے، اور جب ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے معافی کے طلبگار ہوں گے تو وہ فوراً فیصلے ہمارے لیے رحمت کے فرما دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس وقت جادو جیسی لعنت اتنی عام ہو چکی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام سے دوری اختیار کی ہوئی ہے اور نماز سے تعلق ختم کیا ہوا ہے اور قرآن پاک سے اپنا رشتہ توڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہر بندے پر شیطانی عملیات بہت جلد اثر کرتے ہیں اور ان کی ہستی اور مسکراتی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، یا پھر اچھا بھلا انسان اچانک شدید بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اچانک کینسر ہو جائے، اچانک رسولیاں ہو جائیں، اچانک فالج ہو جائے، اچانک انسان کو ٹی بی ہو جائے، شوگر ہو جائے اور وہ بیماری جان لیوا بن جائے، تو فوراً اللہ رب العزت سے رجوع کریں اور اپنا مضبوط تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیں، نماز پنجگانہ سے جوڑیں اور قرآن پاک سے جوڑیں،
انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ساتھ ہوگا اور ہر قسم کا شدید جادو ختم ہو جائے گا۔ اس قدر طاقت ہے قرآن میں اور نماز میں۔ اور جو بندہ تہجد کے وقت صرف اور صرف 7 دن نماز تہجد میں یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے جسم کے ریشے ریشے سے جادو، جنات اور آسیب، نظر بد اور ہر قسم کی بڑی سے بڑی بیماری انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بیماری اور جادو کا آخری علاج ہے، اور جو میرے بہن بھائی جادو جیسی بیماری میں مبتلا ہیں وہ اس عمل مبارک کو ضرور کیجیے اور جادو جیسی لعنت سے بچیے۔ آج جادو کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر بھی اور ہم سب پر بھی اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، آمین، اور ایسے برے عملیات سے ہمیں بچائے، آمین۔ آئیے اب ہم آپ کو یہ مجرب عمل بتاتے ہیں۔ آپ نے نماز تہجد میں 4 نوافل ادا کرنے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، یعنی قل اعوذ برب الناس۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ یہ عمل مبارک 7 دن، 11 دن، 21 دن اور یا پھر 41 دن تلک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بڑے سے بڑا جادو 7 دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ 4 نوافل ادا کرنے کے بعد اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اور پھر سجدے ہی میں آپ نے اپنی حاجات کے لیے اور مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دعا اسی وقت عرش بری پر جا کر آپ کے لیے اپنی رحمت کے اللہ سے تمام فیصلے کروا دے گی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اور جادو کے ڈسے ہوئے اور پریشان افراد کو اور بہت سے بہن اور بھائیوں کو میں نے یہ عمل مبارک بتایا ہے۔ اس عمل مبارک کی برکت سے ان کی برباد اور اجڑی ہوئی زندگیاں الحمدللہ خوشحال ہیں، اور وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ سب بھی اس عمل مبارک سے دل لگائیں اور اپنی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات پائیں اور اپنی زندگیاں خوشحال بنائیں، انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔